شہر کی ترقی اور تنظیم تو ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت کو مقدم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام صدر جلسہ شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین شہر اور معزز حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان کیا ہے کہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو تم اللہ کے گھر میں اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کو پکارو، اس ایک اللہ کی پرستش کرو۔ جس زمین پر مسجد بن جاتی ہے یا جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے، اس کا مالک براہ راست اللہ ہوتا ہے۔ نہ کمیٹی اس کی مالک ہوتی ہے، نہ کمیٹی کا صدر اس کا مالک ہوتا ہے، نہ کمیٹی کے ممبران اس کے مالک ہوتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کو بیچنے کا ہمیں اختیار نہیں، اس کو بدلنے کا ہمیں اختیار نہیں، اس کو تبدیل کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ہم کمشنر صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مسجدیں ہماری نہیں ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، یہ مسجدیں وقف ہے اللہ کے لیے۔ اور وقف کا مسئلہ شریعت نے واضح کر دیا کہ لا یباع ولا یوہب، نہ وقف بیچا جائے گا نہ کسی کو گفٹ کیا جائے گا، گفٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا، خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ مسجدیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ مسجدیں صدیوں پرانی ہیں۔ جہاں اس شہر میں مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنائی ہے، ملک عنبر نے بنائی ہے، اور جس طرح مسلم حکمرانوں نے مساجد کو آباد کیا، مساجد کو تعمیر کیا، وہی ان حکمرانوں نے مندریں بھی بنائی ہیں۔ اتراکھنڈ سمیت ملک بھر میں کئی مندر ایسے ہیں جن کے پاس آج بھی ڈاکیومنٹس موجود ہے کہ وہ زمین اورنگزیب نے ان کو دان کی تھی، ملک عنبر نے دان کی تھی۔ تو جہاں مسلمان حکمرانوں نے مندر بنائے ہیں، وہی شیواجی مہاراج نے مسجد بھی بنائی ہے۔ تو یہ مسجد اور مندر کا جھگڑا یہ ماضی میں نہیں تھا، یہ پرانا نہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو آج کچھ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے مسجد اور مندر کے جھگڑے کھڑے کیے ہیں۔ ہم آج اس لیے جمع ہوئے ہیں اور میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ ہماری ہرسول کی 3 مسجدیں، جامع مسجد، یہ مسجد اقصی اور آگے چوڑی والی مسجد، اس مسجد سے متعلق کمیٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم ہمارے اکابر علماء کے سرپرستی میں ہم فیصلہ لیں گے، ہم ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ مسجدیں ہم کسی حال میں دینے والے نہیں ہیں، ہم کسی طور پر چھوڑنے والے نہیں۔ یہ مسجدیں جن کو ہمارے آبا اور اجداد نے اپنے جبینوں سے سجایا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے، جن مسجدوں کو ہمارے آبا اور اجداد نے سجدوں سے آباد کیا تھا کہ ہم ان مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، جس میں ہمارے آبا اور اجداد کی شب و روز کی آہوازاری تھی، جس میں راتوں کو اٹھ کے ہمارے آبا اور اجداد نے اللہ سے لو لگائی تھی، وہ مقدس مقامات اور وہ مبارک سرزمین کے حصے کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم شہر کی ترقی کے راہ میں حائل آنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ہماری مساجد کو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس ملک کے قانون نے جتنے اختیارات ہم کو دیے ہیں، ہم سارے اختیارات استعمال کر کے اور سارے جمہوری طریقے اختیار کر کے ان مساجد کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ قبرستان جس میں ہمارے آبا اور اجداد دفن ہیں، ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ مسجدیں جو ہمارے سجدوں سے آباد ہوئی، کیا ہم انہیں یہی چھوڑ دیں گے؟ جن مساجد کی زمینیں ہمارے آبا اور اجداد نے وقف کیا تھا، کیا ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اور اس سے پہلے بھی کمشنر صاحب نے تیقن دیا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ مقدس مقامات کو اور مذہبی مقامات کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہ وہ مندروں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ مسجدوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ گرودواروں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ یقین دہانی انہوں نے کرائی تھی۔ اسی یقین دہانی کو ہم انہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ کمشنر صاحب، آپ نے جو یقین دہانی کرائی تھی اور جو وعدہ کیا تھا، آپ اس وعدے پر قائم رہیے۔
सड़क के लिए, रोड के लिए मुतबादिल रास्ता तलाश कीजिए और कोई दूसरी सूरत उसके लिए निकालिए। मस्जिदों का तोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो मसाजिद को बचाया जा सकता है और मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। तो हम इनसे दरखास्त करते हैं और बल्कि हमको उम्मीद है कि कमिश्नर साहब और इसी तरह तंजीम और तरक्की के जो वज़रा हैं वो हमारी बात को संजीदगी से लेंगे और इन मुक़द्दस मकामात की अहमियत को समझेंगे और इनसे जुड़े हुए मुसलमानों के और दीगर अक़वाम के एहसासात और आस्था को समझेंगे और इनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो हम आखिर में यही आपसे दरखास्त करते हैं कि इनको बचाने की जो आपने यकीन दहानी कराई है उस यकीन दहानी पर आप कायम रहिए, वरना हम जमहूरी सारे तरीके इख्तियार करने को तैयार हैं और फिर कानून ने जो हमको इख्तियारात दिए हैं वो सारे इख्तियारात हम इस्तेमाल करेंगे और आपके मुकाबिल में हम खड़े रहेंगे। हम संविधान लेकर, हम कानून लेकर आपके मुकाबले में खड़े रहेंगे कि इस मुल्क में हम अपने मसाजिद के साथ, अपनी नमाजों के साथ, अपनी अजान के साथ और अपने दीन और शरीयत के साथ इस मुल्क में हम जिंदा रहेंगे। आप हमसे मस्जिदें छीनने की बात करते हो, हम दीन और शरीयत की एक अदना चीज भी छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि ये मसाजिद अल्लाह के शाइर में से हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के शाइर में से हैं और ये जमीनें जो मस्जिद की जमीन होती है, अल्लाह की जमीन में सबसे मुकद्दस जमीन मस्जिद की जमीन होती है, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह को पुकारा जाता है, उसको याद किया जाता है, उससे लू लगाई जाती है, उससे दुआएं मांगी जाती है। तो हमारी दरख्वास्त है कि मसाजिद की हिफाजत की जाए और कोई मुतबादिल रास्ते और सड़कें इसके लिए तलाश किए जाएं। शहर की तरक्की और तंजीम तो हम भी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारे इबादत गाहों की हिफाजत को मुकद्दम रखते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।